الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، ارسلت الی الخلق کافہ۔ وصدق النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بعد، عزیز دوستو، آج سے ایک دن بعد اتوار کے روز ایک بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اتوار کے روز ایک ایسی عید ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو باقی عیدیں بھی عطا فرما دی۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی گلشن کو نئی بہار اور نئی تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، 12 ربیع الاول والے دن، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اس دن ساری دنیا مہک اٹھتی ہے۔ ساری دنیا، پتہ ہے میں نے کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب ساری انسانیت کے نبی ہیں، ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے کتنا لطف ہے اس بات کے اندر، اس جملے کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا سجایا، ایسا بنایا کہ غیروں کو بھی ہمارے نبی پاک کی تعریف کرنا پڑ گئی ہے۔ غیروں نے بھی ہمارے نبی پاک کی تعریف کی ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک سکھ نے نعت رسول لکھی، مذہباً سکھ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی۔ مسلمان کہنے لگے، بھائی تو سکھ ہے، تو نے کیوں نعت لکھی ہے؟ تو اس نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ اب ذرا سنیے گا، بڑا کمال کا جواب ہے۔ اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہنے لگا، مسلمانوں، کیا تمہاری نبی پاک پر، تمہارے اپنے نبی پر اجارہ داری ہے؟ وہ کہنے لگا، مانا کہ امتیوں میں تمہارا نام آتا ہے، لیکن یاد رکھنا عاشقوں میں ہمارا بھی نام آتا ہے، ہمارا بھی نام عاشقوں میں آتا ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، مانا کہ تم امتی ہو۔ اور پھر بڑی مزے کی بات، یہ 1994 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں سے کتاب کو ایوارڈ ملا تھا۔ یہ 1994 کی بات کر رہا ہوں۔
سیرت پر مختلف کتابیں لکھی گئی تھیں، ان میں سے جس کتاب کو ایوارڈ ملا، پتہ وہ کس کی کتاب تھی؟ وہ ایک ہندو رائٹر کی کتاب تھی جو اس نے نبی پاک کی سیرت پہ لکھی تھی۔ اور کتاب کون سی؟ نام اس کا عرب کا چاند۔ بڑی کمال کی کتاب، مارکیٹ میں موجود ہے، ملتی ہے آج بھی۔ لکشمن پرساد سنگھ، اس نے نبی پاک کی سیرت پہ کتاب لکھی، پھر اس کتاب کو ایوارڈ ملا، اور اس نے ایک خط بھی لکھا شروع کے اندر۔ وہ کہنے لگا، میں بات کہنے لگا ہوں، لکھنے لگا ہوں، اگرچہ ہندو مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیں، کہنے لگا اگرچہ میری برادری مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے، لیکن کہنے لگا یارو حقیقت یہی ہے کہ جس دن سے محمد مصطفیٰ کو پڑھنا شروع کیا ہے اسی دن سے ان کا ہو کے رہ گیا ہوں، میں انہی کا ہو کے رہ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے رسول ہیں، کائنات کے رسول ہیں، کائنات کے رسول بن کر تشریف لائے، اور پھر ایک دو عالم یا ایک دو تین چار پانچ جہان کے لیے آپ نبی نہیں ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، ہر ایک جہان کے لیے، ایک دو جہانوں کے لیے نہیں، ہر ایک جہان کے لیے۔ پتہ ہے کس طرح؟ اب سنیے، بڑی کمال کی روایت ذرا سنیے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل، کیا تجھے بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا ہے؟ کیا تجھے بھی رحمت للعالمین ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرمایا کہ جبریل کیا تجھے بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت سے مجھ جبریل کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے، مجھے بھی حصہ دیا۔ پوچھا جبریل کیسے؟ اب سنیے گا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا، جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا تو یا رسول اللہ رب کی بے نیازی سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ یہ تو ذات بڑی بے نیاز ہے، یہ تو بڑا بے نیاز خدا ہے، بڑا ڈر لگتا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ جب سے آپ آئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے، آپ کے قرآن کے اندر میرا بھی ذکر کر دیا ہے، اس دن سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ جو خدا اپنے محبوب کی کتاب قرآن کے اندر میرا ذکر کر رہا ہے وہ خدا میرا انجام پورا نہیں ہونے دے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے رسول۔ اور پھر گھٹن جتنی تیز ہوتی ہے نا، جتنی گھٹن تیز ہوتی ہے، پھر آندھی بھی اتنی ہی زیادہ تیز آیا کرتی ہے۔ جتنی زیادہ گھٹن تیز ہوتی ہے نا، اتنی پھر آندھی بھی زیادہ تیز آتی ہے کہ پھر بلوں تک، سوراخوں تک ہوا جاتی ہے، دیواروں کی، زمین کی سوراخوں تک ہوا جب گھٹن تیز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کائنات میں گھٹن بہت زیادہ ہوگی نا، کائنات کے اندر گھٹن بہت زیادہ ہوگی، اور نو مولود بچیاں جب اندھے کنووں میں پھینکی جانے لگی، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کا جب اندھے گھڑوں کے اندر دم گھٹنے لگا، گلے جب کٹنے لگے، اور مائیں روتی تھیں، اور باپ جب منڈیوں کے اندر بکنے لگے، اور گھٹن پتہ ہے کس قدر تیز ہو گئی تھی، کس قدر زیادہ ہو گئی تھی، اس قدر لوگ ظالم ہو چکے تھے، اس قدر سنگ دل ہو چکے تھے کہ اگر کسی کو پیاس لگتی تھی اور سامنے جانور کھڑا ہوتا تھا، نیزہ مارتے تھے، زندہ جانور کو نیزہ مارتے، اس میں سے خون نکلتا، اس کا خون ہی پی جاتے تھے۔ اور اگر کبھی گوشت پکانا ہوتا، گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہوتا، سامنے جانور کھڑا ہوتا تو جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، تیز تلوار اس کے وجود پہ مارتے، تیز تلوار، جانور ذبح نہیں کیا، جانور کھڑا ہے، تیز تلوار اس کے وجود پہ ماری، جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا، اس کو پکا کر کھانا شروع کر دیا، جانور سامنے تڑپ رہا ہوتا تھا،
اس قدر جب گھٹن زیادہ تیز ہوگی نا، اس قدر تیز ہوگی اور کائنات رونے لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیج دیا، رحمت بنا کے۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے، اور پھر انسانوں سے لے کر جانوروں تک، اپنوں سے لے کر بیگانوں تک، زمین سے لے کر آسمان تک، انسانوں سے لے کر فرشتوں تک، اور فرشتوں سے لے کر جنوں تک، ہر ایک کو میرے رسول پاک کی رحمت سے حصہ ملا ہے، ہر ایک کو حصہ ملا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کہ لوگوں، پہلے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے تھے وہ ایک مخصوص علاقوں کے لیے آئے تھے، ایک مخصوص قوم کے لیے آئے تھے، لیکن فرمایا یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور پھر مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے عرض کیا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر شے کے رسول ہیں۔ اب اس کے اندر انسان بھی، جاندار بھی آتے ہیں، بے جان چیزیں بھی آتی ہیں اس کے اندر۔ کیسے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزداں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے، نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے، میں جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں جاتا تھا نا، تو ہم جس پہاڑ اور جس پتھر کے قریب سے گزرتے تھے، اس پہاڑ اور پتھر سے آواز آیا کرتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف ہم انسانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف ہم انسانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ میرے رسول پاک ہر شے کے رسول ہیں۔ وہ پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے بھی نبی ہیں، یہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ اور پھر خصائص کبریٰ کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، بڑی کمال کی، وہ روایت ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آ کر کہنے لگا کہ جناب کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، سچی بات ہے، سچی یہی ہے، اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں؟ بات ذرا سنیے گا۔ وہ کہنے لگا میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا تو میری چھوڑ، تو بتا کیسے مانے گا میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تو بتا، تو کیسے مانے گا؟ اس نے نا دور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ جناب اگر وہ سامنے والا درخت اگر آپ کے پاس چل کر آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ سامنے والا درخت چل کر آ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر میں گیا نا تو پھر یہ سمجھے گا کہیں کوئی جادو نہ کر دیا ہو، فرمایا تو جا اور جا کر اس کے قریب جا کر کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، قریب جا کر کہہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت پتھر بھی جانتے ہیں، زمین جانتی ہے، فرشتے جانتے ہیں، آسمان والے جانتے ہیں، چاند سورج جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں جا کر کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا نا، کہتا مجھے شک تو تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہودی تھا نا، کہتا مجھے شک تو تھا، کتابوں میں تذکرہ تو پڑھا تھا، نشانیاں دیکھ بھی چکا تھا، کہتا مجھے شک تو تھا، کہتا میں قریب گیا نا تو میں نے یہ نہیں جا کر کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، کہتا میں نے سوچا کہ اگر اللہ کا رسول کہہ دے پتہ نہیں کیا بن جائے گا، کہتا میں نے نا درخت کے قریب گیا اور میں نے اشارہ کیا نبی پاک کی طرف، میں نے کہا وہ جو سامنے کھڑے نا وہ تجھے بلا رہے ہیں، وہ جو سامنے کھڑے تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میرا اتنی کہنے کی دیر تھی، میری اتنی کہنے کی دیر تھی، درخت پہلے آگے ہوا، آگے کو جھکا، پھر پیچھے کو جھکا، پھر دائیں، پھر بائیں۔ اب یہاں پر ایک بات بھی ذرا محبت کی سن جائیے گا،
उशाक जो होते हैं ना, वो रवायतों का तर्जमा करते हैं जिससे शरीयत की पासदारी भी रहती है और अपना ज़ौक़ भी पूरा हो जाता है। उशाक हर एक ने यही लिखा है कि दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था, पहले आगे को झुका, फिर पीछे को, फिर दाएं, फिर बाएं। हर एक ने ये लिखा है कि दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था। लेकिन उशाक फरमाते हैं असल बात यह है कि जब दरख्त को कहा गया ना कि तुझे अल्लाह की, जब इशारा किया गया कि जब उसे नबी पाक का पैगाम मिला तो वो नबी पाक का पैगाम सुनकर झूमने लग गया था। कहने लगा लोगों मेरा मुकद्दर देखो कि मुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। कहते वो दरख्त, कहते मैंने इतना कहा कि वो जो सामने खड़े हैं साहिब वो तुझे बुला रहे हैं। कहते इतना कहा तो दरख्त ज़मीन चीरता हुआ नबी पाक के कदमों में हाजिर हुआ और कहते उसने आते ही नबी पाक को सजदा किया, आते ही सजदा किया नबी पाक को, फिर ऊपर हुआ। नबी पाक ने फरमाया पढ़ मेरा कलमा, पढ़ कलमा। उसने जब कलमा पढ़ा, उसने कलमा पढ़ा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फिर देखा उसकी यहूदी के तरफ। ये नहीं कहा कि तू भी कलमा पढ़, शर्त पूरी हो चुकी है, ये नहीं कहा। नबी पाक ने फरमाया भाई अब तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा जनाब मेरा क्या ख्याल होना है, मेरा वही ख्याल है जो दरख्त का ख्याल है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे भाई दरख्त भी जानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ये हमारे भी रसूल हैं, कायनात की हर शय के रसूल बनकर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा भी मौजूद थे। एक ऊँट भागता हुआ आया, नबी पाक के कानों में कोई बात कही तो फिर आपके पीछे खड़ा हो गया। ये इब्ने माजा के अंदर भी रिवायत मौजूद है, सियासिता की रिवायत इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है। और मेरे सैयद आला हज़रत रहमा ने ना इस रवायत को अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया, अल अम्न वल उला के अंदर। मेरे सैयद आला, हर एक ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस रवायत को नकल किया है, लेकिन जो सैयद आला हज़रत रहमा ने जिस अंदाज में इस रवायत को नकल किया है ना, हद कर दी, कमाल किया। कहते हैं कि वो जब वो ऊँट आया ना नबी पाक की बारगाह में, ये मोहब्बत वालों के लिए जुमला है। कहते वो जब आया ना नबी पाक की बारगाह में, कान में कुछ जुमले कहे, उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, कायनात की हर शय के रसूल है नबी पाक अलैहिस्सलाम। सिर्फ इंसानों की बोलियाँ नहीं समझते, जानवर क्या कहते हैं नबी पाक को वो भी मालूम है। कहते उसने कान में कोई बात कही तो फिर पीछे खड़ा हो गया नबी पाक के। कहते थोड़ी देर गुजरी तो चंद लोग ना, कोई 5-7 लोग भागते हुए आए। कहते जब वो भागते हुए तो वो नबी पाक के पीछे हो गया। यहाँ पर मेरे सैयद आला हज़रत रहमा ने एक जुमला कहा है, कहने लगे लोगों अगर तुम्हें कहीं पर पनाह ना मिले तो मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें पनाह अता फरमा देगा। अगर कायनात में कहीं पनाह ना मिले, आ जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में, खुदा तुम्हें हर तरह की पनाह अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि नबी पाक की बारगाह में अपना अच्छा नज़रिया लेकर आना, ठीक अकीदा लेकर आना। कहते वो लोग है, या रसूल ये हमारा ऊँट है। नबी पाक ने फरमाया भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हारी शिकायतें कर रहा है, ये तो तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है। ये तो कह रहा है कि या रसूलल्लाह मैंने एक अरसे से इनकी खिदमत की है, एक अरसे से खिदमत कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी अब इनके पास मौजूद हैं, अब वो इनकी खिदमत कर रहे हैं, वो इनका वज़न उठाते। या रसूल मैं बड़े अरसे इनका वज़न उठाता रहा हूँ, और या रसूल आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे ज़बह करके खाना चाहते हैं। या रसूल मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। या रसूल ज़िंदगी चाहता हूँ। या रसूल मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। नबी पाक ने फरमाया भाई ऐसे ही है। अर्ज़ किया कि या रसूल बात तो ठीक है, बात तो ऐसे बड़ा अरसा हो गया है कि ये हमारी खिदमत कर रहा है, वज़न उठाता है, बड़ी अरसे से हमारे पास है, इसके अब बच्चे भी हमारे पास हैं। अब ये बूढ़ा होगा तो हमने सोचा कि इसको ज़बह करके खा लेते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। नबी पाक ने फरमाया बताओ भी इसकी कीमत कितनी है? या रसूलल्लाह ऊँट ही आपका? फरमाया नहीं, अब इसे मैं ख़रीदूँगा, अब इसे अपना बनाऊँगा मैं। नबी पाक ने कीमत दी, वो शख्स चले गए, वो तमाम लोग चले गए। सहाबा फरमाते हैं कि वो तो चले गए। अब वो नबी पाक ने ना उस ऊँट को अपने आगे किया, उसकी पुश्त पे हाथ फेरा और नबी पाक फरमाने लगे जा भाई जितनी देर मेरा खुदा चाहेगा तू जिंदा रहेगा, तेरी गर्दन पे कोई छुरी नहीं चला सकेगा। जा, तुझे अल्लाह के रसूल की ज़मानत है, तुझे अल्लाह के रसूल की ज़मानत है।
تجھے کوئی مار نہیں سکے گا جتنی دیر میرا رب چاہے گا، تو زندگی گزارے گا، تیری گردن پہ کوئی چھری نہیں چلا سکے گا، تجھے کوئی ذبح نہیں کر سکے گا۔ صحابہ فرماتے وہ اونٹ چل دیا، کہتے چند قدم چلا تو کہتے پھر واپس مڑا، نبی پاک کے قریب آیا، کانوں کے پاس اس نے اپنا منہ کیا، کچھ جملے کہے تو نبی پاک چل دیا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جملہ سنیے گا، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کہ میں کائنات کی ہر شے کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کہتے کہ وہ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، اس نے کیا بات کہی تھی کہ آپ کو رونا آ گیا، آپ کے آنسو نکل آئے؟ کہنے میرے مصطفیٰ فرمانے لگے بھائی یہ مجھ سے جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کر گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے نا، جس طرح آج آپ نے مجھے ذبح ہونے سے بچایا ہے، یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں کائنات کی ہر شے کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر آئے۔ پتھر بھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے صحابہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام بھیجا کرتا تھا۔ فرمایا میں گزرا کرتا تھا میرے اوپر سلام کرتا تھا، فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر آئے، ہر شے پر قبضہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ایک مخصوص قوم کے لیے آئے، ایک مخصوص لوگوں کے لیے آئے، ایک مخصوص خطے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخر پہ پتہ کیوں بھیجا ہے؟ آخر پہ بھیجنے کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو محبت بھی ہے، بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، چلے بندے کو جو چیز اچھی لگتی ہے نا، بندہ اسے بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، بڑے سنبھال کے رکھتا ہے، بڑی محبت سے رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، سنبھال کر اپنے محبوب کا نور رکھا، اپنے پاس سنبھال کر نور رکھا۔ اور جب تمام جتنے انبیاء اللہ نے بھیجنے تھے جب بھیج دیے نا، تو پھر آخر میں وہ رسول تو آئے ایک مخصوص خطے کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پچھلوں کا بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر دنیا میں بھیج دیا قیامت۔ اور پھر دیکھیں، پڑھیے قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے سنا ہوا ہے لیکن آپ اس بات کو ذرا دوبارہ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر نا تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، تمام انبیاء کی روحوں کو، انبیاء کو جمع کیا اور محفل سجائی اپنے محبوب کے نام کی، محفل سجائی اپنے محبوب کے نام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اب ذرا سنیے گا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ جب تمام حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ کی روح تک، جب تمام روحیں آ گئی نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حکم ملا حاضر ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور میرے پیارے نبیوں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت دوں گا اور تمہیں حکمت بھی دوں گا، حکمت بھی تمہیں دوں گا، تم نے جا کر میرا پیغام پھیلانا ہے۔ ایک اس کے ساتھ تمہارا دوسرا کام یہ بھی ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری رسول آ جائے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری رسول آ جائے تو تم نے میرے رسول کی مدد بھی کرنی، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ صرف لوگوں کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کہا ہے، رسولوں سے کہا ہے۔ حضرت آدم جیسے نبی جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جن سے انسانیت چلتی ہے، حضرت آدم کو بھی یہ حکم ملا کہ پیارے آدم، نبوت آپ کو ملے گی لیکن آپ کو حکمت بھی ملے گی، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے تو آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو اپنا کلمہ تو پڑھانا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا بھی کلمہ پڑھنا ہے، میرے محبوب کی رسالت کو بھی ماننا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کسی نبی کے ہوتے بھیجنا ہی نہیں ہے؟ یار جب بھیجنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھا، وہ پتہ بھی تھا کہ میں نے نہیں بھیجنا کسی کی موجودگی میں، تو پھر کیوں اس طرح ساتھ تمام انبیاء سے عہد لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام انبیاء کی روحوں سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا تھا میں نے کہ اگر میرا محبوب آ جائے تو میرے محبوب پر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ تو یارو رب کو تو پتہ تھا، پھر رب نے کیوں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا تھا نبیوں کو کہ میں جو رسول بھیجنے والا ہوں وہ صرف عام رسولوں کا نبی نہیں بلکہ وہ تمام رسولوں کا بھی رسول ہے، وہ تمام رسولوں کا بھی رسول۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنے محبوب کے میلاد کی محفل سجاتا ہے، نبی پاک کے آنے سے پہلے اگر سج سکتی ہے تو نبی پاک کے آنے کے بعد بھی نبی پاک کا میلاد منایا جا سکتا ہے، بعد بھی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء امام المرسلین بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے، خوشی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیوں مناتے، اسے کہو کہ یار تو نے نہیں منانا تو نہ منا، ہمیں تو منانے دے، ہمیں تو اپنے نبی کا دن منانے دے۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے نبی پاک کا دن کیوں منانا ہے؟ اس لیے ایک شاعر نے بڑی کمال کی ترجمانی کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، اور جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول آج بھی زندہ ہے، ہم ہی وہ رسول ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ رسول ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ۔ میرے بھائیوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفلیں ضرور سجائیں، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا کیا وہ کتنی شانوں والے ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم کس رسول کی امتی ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں۔ باتیں ختم، آخر پر کچھ باتیں ذرا سماعت کیجیے گا، اور یہ آپ سے التجا بھی ہے۔ یہ جو 12 ربیع الاول کے دن سجاوٹ کرنا گلی محلوں کی بالکل جائز ہے، جائز طریقے کے ساتھ کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن یارو یہ جو آج رواج ہمارے معاشرے کے اندر چل چکا ہے نا، پڑ چکا ہے کہ گلیاں بازار سجتی ہیں تو ہماری گھروں کی مائیں بہنیں بھی دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ خدا را نبی پاک کے میلاد کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ لے کر جائیں ماؤں بہنوں کو۔ میرے بھائیوں جتنی دیر تک کوئی شرعی عذر نہ ہو عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، گھر سے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گلی محلہ کوئی سجاتا ہے، کوئی بازار سجاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عورتیں بھی ہماری گلی محلوں کو دیکھنے کے لیے آئیں گی، میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھنا، ان کو گلیاں سجانے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ حرام کام کرنے کا گناہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ یہ کام اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ کیوں جاتی ہیں عورتیں دیکھنے کے لیے؟ اور پھر بعض لوگ بڑے اپنے آپ کو معزز ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے مردوں کا ٹائم الگ رکھا ہے، عورتوں کا الگ رکھا ہے۔ ضرورت کیا ہے عورتوں کو دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی علماء تو اس بات کی بھی زیادہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یہ جو آپ جو زمین کے اوپر ماڈل بناتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا بنانے کا؟ آپ پوچھ کر دیکھیں۔ اللہ ماشاءاللہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن جو دیکھ چکا ہوں نا، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنی واہ واہ کے لیے گلیاں بازار سے جاتے ہیں کہ ہماری گلی کا کتنواں نمبر آتا ہے، ہمارے بازار کا کتنواں نمبر آتا ہے، ہمیں آج جی تیسرا نمبر ملا ہے، ہمیں دوسرا نمبر ملا۔ او بھائیو دوسرا تیسرا نمبر تو یار جس کو بھی ملنا نبی پاک کی بارگاہ سے ملے گا۔ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے تو گلیاں سجائیں، بازار سجائے جائیں، لیکن میرے بھائیو آپ سے گزارش کرتا ہوں اگرچہ آپ یہاں پر تھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا
اگر تھوڑے سے آغاز ہو نا تو پھر زیادہ تک یہ بات جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں، گھروں کی ماؤں بہنوں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر بازار دکھانے کے لیے ہرگز نہ جائیں، ان کو خدارہ نہ جائیں۔ اس طرح بد نظری کا شکار ہوتی ہیں مائیں بہنیں، دوسرے بھی گناہ کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جو اس نیت سے جو سجا رہا ہے اس کو اس حرام کام کرنے کا بھی گناہ ملے گا، پھر جن کی نگاہیں عورتوں کو دیکھ کر گندی ہوں گی ان کا گناہ بھی ان کو ملے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ کام کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ کا وبال بھی بہت دور تک جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں، گلیاں بازار محلے اور اپنے گھر کو ضرور سجائیں، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب ان سے فرمائیے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس خوشی کا اظہار کرو۔ اور فرمایا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، خرچہ کر کے اظہار کرنا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، تفسیر پڑھ کے دیکھیں، بہت سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ فضل سے مراد نبی پاک کی ذات والا صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میرے معبود تمہارے پاس آئے تھے اس دن کی خوشی کا اظہار کرو، لیکن میرے بھائیوں خوشی کا اظہار ضرور کریں لیکن اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ یہ اس طرح کی برائیاں اپنے معاشرے کے اندر ان کو نہ آنے دیں۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عورتوں کو لے جا کر بازاروں کے اندر ان کو بازار دکھانا، بازار گھمانا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے تھے اور آئے ہیں عورتوں کو عزت دینے کے لیے۔ اگر عورتیں ہی باہر جا کر اپنی عزتوں کو نیلام کرنا شروع کریں گی تو پھر میرے بھائی اس میلاد منانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہمارا مقصد کیا رہ جائے گا؟ میلاد منا کر ہم یہی بتاتے ہیں کہ جس عورت کی پہلے کوئی عزت نہیں تھی، آج کے دن اس نبی نے آ کر عورتوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ جب انسانیت کی کوئی عزت نہیں تھی، انسانیت نام کی تھی لیکن عزت کوئی نہیں تھی انسانیت کی، تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانیت کو عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔